لاہور کو پاکستان کا دل کہا جاتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ شہر تقسیم کے وقت سکھوں کو دیا جا رہا تھا، لیکن پھر باؤنڈری کمیشن کے سربراہ سر ریڈ کلف نے اسے اچانک پاکستان کے پلڑے میں ڈال دیا۔ انگریزوں نے پنجاب سکھوں سے چھینا تھا، اس لیے سکھ چاہتے تھے کہ لاہور ہر صورت انہیں دیا جائے، کیونکہ یہاں ان کے مقدس اور تاریخی مقامات بھی ہیں اور شہر کے اندر معاشی اور سماجی منظر نامے پر ان کی اجارہ داری ہے۔ لیکن جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے کہا تھا کہ وہ پاکستان کیسا ہوگا جس میں لکھنؤ شامل نہ ہو، اسی طرح سکھوں کا سارا زور لاہور کو انڈیا میں شامل کرانے پر تھا۔ سکھ پہلے تو یہ چاہتے تھے کہ انہیں خالصتان دیا جائے، جب انہیں اس میں کامیابی نہیں مل سکی تو پھر ان کی شدید خواہش تھی کہ پنجاب کی تقسیم کے نتیجے میں انہیں زیادہ سے زیادہ حصہ مل سکے۔ آخری لمحوں میں انہوں نے گرداسپور تو لے لیا مگر لاہور نہیں لے سکے۔ 1941 کی مردم شماری کے مطابق لاہور ضلع کی آبادی 6,71,659 افراد پر مشتمل تھی، جن میں مسلمانوں کا تناسب 60.62% جبکہ ہندوؤں اور سکھوں کا 39.38% تھا۔ آبادی کے برعکس ہندو اور سکھ شہر کی 80% املاک کے مالک تھے، جن میں تاریخی عمارات، کاروبار، ہسپتال جن میں سر گنگا رام ہسپتال، گلاب دیوی ہسپتال، جنکی دیوی ہسپتال، دیال سنگھ کالج اور دیال سنگھ لائبریری جیسے ادارے بھی شامل تھے۔ سکھ اسے اپنا تجارتی اور سیاسی مرکز گردانتے تھے، کیونکہ یہاں سے ہی انہوں نے کم و بیش نصف صدی تک پنجاب پر حکمرانی کی تھی اور کوہ نور جیسے ہیرے کے بھی وہ مالک تھے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل ٹریڈ اینڈ فائنانس نیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ 1913 کے بعد لاہور میں جو نئی آبادیاں وجود میں آئیں وہ بھی فرقہ وارانہ بنیادوں پر بنی تھی، جن میں ہندوؤں اور سکھوں کی اکثریت تھی، جن میں رام گلی، گوال منڈی، نسبت روڈ کے علاقے، رشی نگر، سنت نگر، کرشن نگر، جانک نگر، قلعہ لچھمن سنگھ، قصور پورہ، محمد نگر، نیو مزنگ، اسلامیہ پارک، چوبرجی گارڈن، آریہ نگر، مسلم ٹاؤن، گارڈن ٹاؤن، ماڈل ٹاؤن، کینال پارک، وسن پورہ، مصری شاہ، انڈیا نگر، سنگھ پورہ اور رام گڑھ شامل تھیں۔ پنجاب حکومت کے محکمہ مال کے 1944 میں کیے گئے ایک سروے کے مطابق لاہور کی میونسپل کارپوریشن کی حدود میں واقع غیر مسلموں کے مکانات کی مالیت 12,27,64,800 روپے بنتی ہے، جبکہ مسلمانوں کی ملکیتی جائیدادوں کی مالیت 8,20,99,200 روپے بنتی ہے۔ لاہور شہر میں 63% دکانیں غیر مسلموں کی ملکیت تھی، جبکہ لاہور کے نواحی علاقے بھی اگر شامل کر لیے جائیں تو کل 5,332 دکانوں میں سے 3,501 غیر مسلموں کی ملکیت تھی۔ لاہور شہر میں کل 218 رجسٹرڈ فیکٹریاں تھیں، جن میں سے 173 یعنی 80% غیر مسلموں کی ملکیت تھی۔ ان فیکٹریوں میں کی گئی کل سرمایہ کاری 2,40,27,000 روپے تھی، جن میں سے مسلمانوں کا حصہ صرف 98,91,000 روپے تھا۔ لاہور میں کل 90 بینک کام کرتے تھے، جن میں مسلمانوں کی ملکیتی بینک صرف 3 تھے۔ لاہور کی 80 انشورنس کمپنیوں میں سے صرف 2 مسلمانوں کی تھی۔ یہی حال تعلیم کا تھا۔ لاہور کے 12 کالجوں میں سے 1 کالج حکومت اور 1 مسلمانوں کے زیر انتظام تھا، باقی 10 کالج غیر مسلم چلاتے تھے۔ لاہور کے 12 ایلوپیتھک اور 4 حکیمی ہسپتالوں میں سے 1 بھی مسلمانوں کا نہیں تھا۔ مشہور بھارتی صحافی کلدیپ نیر نے اپنی کتاب انسائیڈ اسٹوریز فرام دی پارٹیشن ٹو دی پریزنٹ میں لکھتے ہیں کہ جب وہ 1971 میں لندن گئے تاکہ ہندوستان کے آخری وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے مل کر یہ جان سکیں کہ دونوں ممالک کے درمیان سرحدیں کس طرح کھینچی گئی تھی اور آخری لمحوں میں ان میں رد و بدل کیوں کیا گیا تھا،
اس دوران وہ ریڈ کلف سے بھی جا کر ملے، جنہوں نے ان کے سامنے اعتراف کیا کہ میں لاہور سکھوں کو دینے والا ہی تھا، کہ پھر میں نے سوچا کہ پاکستان کے پاس کوئی بڑا شہر نہیں ہے کیونکہ میں کلکتہ پہلے ہی انڈیا کو دے چکا تھا۔ ریڈ کلف 8 جولائی کو انڈیا آئے تھے اور صرف 1 ماہ میں وہ یہ کام کر کے چلتے بنے۔ ان کے ساتھ باؤنڈری کمیشن کے دیگر 4 ممبران بھی تھے، جن میں مہر چند مہاجن اور تیجا سنگھ جنہیں کانگریس نے نامزد کیا تھا، جبکہ دین محمد اور محمد منیر کو مسلم لیگ نے نامزد کیا تھا۔ یہ سب حاضر سروس جج تھے۔ لیکن یہ بات حیران کن ہے کہ باقی اضلاع کا فیصلہ تو آبادی کی بنیاد پر کیا گیا، مگر گرداسپور کے معاملے میں یہ فارمولہ لاگو نہیں کیا گیا، جہاں مسلمان اکثریت میں تھے۔ اس سلسلے میں ایک نظریہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے انڈیا کے حق میں مداخلت کی تھی تاکہ گرداسپور کے ذریعے انڈیا کی جموں و کشمیر تک رسائی ممکن ہو سکے، جس کے لیے اہم ترین کردار لیڈی ماؤنٹ بیٹن کا بتایا جاتا ہے، جنہیں نہرو سے خاصی قربت تھی۔ سوال یہ ہے کہ لاہور انڈیا کو کیوں نہیں دیا گیا؟ باؤنڈری کمیشن کے اعلان سے پہلے کسی کو نہیں معلوم تھا کہ لاہور کدھر جا رہا ہے۔ مسلم لیگ نے لاہور کو پاکستان کا دل قرار دے دیا تھا، جبکہ ماسٹر تارا سنگھ نے کہا تھا کہ لاہور کے بغیر سکھ قوم کے دل کو ٹھیس پہنچے گی۔ باؤنڈری کمیشن کا بنیادی اصول آبادی کے تناسب سے فیصلہ کرنا تھا، نہ کہ اس بنیاد پر کہ تجارت اور کاروبار کس کے ہاتھ میں ہے۔ اس حوالے سے مسلمانوں کا کیس کافی مضبوط تھا، اس لیے لاہور پاکستان کو ملنا قرار پایا تھا۔ لاہور اگر انڈیا کو دیا جاتا تو سرحدیں مزید پیچیدہ ہو جاتی، کیونکہ لاہور کے ارد گرد سارے علاقے مسلم اکثریتی تھے۔ کانگریس اور اکالی دل کی جانب سے لاہور پر جو دعوے کیے جا رہے تھے وہ آبادی کے اعداد و شمار اور سرحدی جغرافیہ کے حوالے سے کافی کمزور تھے۔ ان چاروں اضلاع کے ریونیو میں مسلمانوں کا حصہ سکھوں اور ہندوؤں کے مقابلے میں خاصا کم تھا۔ ریڈ کلف نے کانگریس اور سکھ وکلاء کے دلائل مسترد کر دیے تھے، جبکہ ان کے مقابلے میں سر ظفر اللہ خان کے دلائل کو تسلیم کر لیا تھا، جن میں فیصلہ آبادی کے تناسب کی بنیاد پر کیا جانا قرار پایا تھا۔